اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کی ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم شعبان کا خاص عمل اپنی تمام ماؤں بہنوں کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے لے کے آیا ہوں۔ صرف 60 سیکنڈ کا یہ عمل ہے اور اللہ پاک آپ کو 60 کروڑ عطا فرمائیں گے۔ دولت کا اللہ کے ہاں کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ وہ بے پناہ خزانوں کا مالک ہے، بے پناہ دولت کا مالک ہے۔ اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ زاویہ اور پیمانہ ہمارے لیے ہے۔ آپ جب اللہ سے مانگتے ہو، چاہے 100 کروڑ مانگو، 200 کروڑ مانگو، 800 کروڑ مانگو، وہ رقم، وہ اماؤنٹ آپ کے لیے زیادہ ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے ناممکن ہے لیکن میرے اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے۔ وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ تمام حاکموں کا حاکم ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا 100 کروڑ ہو، 200 کروڑ ہو، 60 کروڑ ہو، یہ مانگتے ہوئے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، نہ ہی ہمیں کسی قسم کا خوف رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ رقم ہمارے لیے بڑی ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں پیسوں کی، مال و دولت کی کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کی، مخلوق کی دل کی نیت جانتا ہے، اخلاص سے نیت جانتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے میری بندی، میرا بندہ مجھے کس طرح پکار رہا ہے، مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، اس کو کیا طلب ہے، اس کو کیا چاہیے، اس کی حاجت کیا ہے۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یکم شعبان کا یہ خاص عمل 60 سیکنڈ کا، 1 منٹ کا یہ عمل ہے، کر لیں۔ 7 نسلوں تک رزق جائے گا، 7 نسلوں تک خوشیاں جائیں گی۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ 1 منٹ کا عمل آج کر کے دیکھیں، آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آج کا دشمن گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن جو ہے مختلف قسم کے ایسے ہتھ کنڈے یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ جادو ٹونا، بندشیں، تمام قسم کی رکاوٹیں، کالی نظر اور نظر بد، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان نڈھال ہو جاتا ہے، بندشیں ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بیماری ہے تو وہ اصل میں بیماری نہیں ہوتی، وہ اس کے پیچھے جادو بھی ہو سکتا ہے، نظر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر روزگار نہیں مل رہا، اس کے پیچھے نظر ہو سکتی ہے، کالی نظر ہو سکتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رزق، مال و دولت میں، دکان کاروبار میں برکت نہیں ہے، یہ بندش بھی ہو سکتی ہے اور نظر بھی ہو سکتی ہے، کالی نظر ہو سکتی ہے، کوئی بھی جادو ٹونا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کا جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، تو اس عمل خاص سے آپ کی تمام مسائل انشاءاللہ تعالی عزیز حل ہو جائیں گے۔ 60 سیکنڈ کا، 1 منٹ کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اتنا خاص الخاص عمل ہے، اور یکم شعبان کا سے مخصوص ہے، خصوصی طور پہ یکم شعبان کا یہ خاص عمل ہے۔ آج میں صرف آپ اپنی یہ 7-8 منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں، میں آپ کو عمل کی ہدایت کروں گا، سارا عمل بتاؤں گا۔ عمل بتانے سے پہلے کچھ چیزیں بتاؤں گا تاکہ شوق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، ایمان و یقین کے ساتھ آپ عمل کریں۔ جہاں آپ بہت سے اور زیادہ ٹائم اپنا سوشل میڈیا پہ یا مختلف قسم کے میوزک سننے پہ آپ گزارتے ہیں، آج یہ میں اپنے تمام ماؤں بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بیٹوں اور بیٹیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ 7-8 منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں۔ عمل صرف 1 منٹ کا ہے، 60 سیکنڈ کا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے 7-8 منٹ کی ویڈیو ہے۔ جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، میں اپنے تمام ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوں، تمام بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ کے اوپر بندش ہے، کالا جادو ہے، اگر آپ کے اوپر نظر بد ہے، کالی نظر ہے، تو اس عمل خاص سے تمام رکاوٹیں آج حل ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ ماہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمام بندشیں ختم کرتا ہے۔ یہ جو خاص عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی بندشیں ہیں، جو بھی مسئلہ ہے، اگر آپ کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، کوئی بھی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی بھی بندش آ رہی ہے ذاتی گھر خریدنے کے لیے، پیسوں کی رکاوٹ آ رہی ہے، مال و صحت کی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی بھی پیچیدگی آ رہی ہے، تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی عزیز، آپ کے لیے اللہ پاک غیب کے اسباب پیدا فرمائیں گے ذاتی گھر کے لیے۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے اللہ پاک اسباب پیدا فرمائیں گے۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔
اللہ سے مانگتے ہوئے کسی قسم کی ہچکچاہٹ آپ کو نہیں ہونی چاہیے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی وہم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے ہاں معلوم ادا کی کوئی قیمت نہیں، وہ بندے اپنی مخلوق کی نیت دیکھتا ہے، میری مخلوق کو چاہیے کیا، وہ خزانوں کا مالک ہے۔ ہمیں ماہ شعبان کے ہر ایک دن کا، صبح و شام، ہر ایک سیکنڈ منٹ کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، پورے سال کے رزق کا اللہ پاک اس مہینے میں متعین کرتا ہے، پورے سال کے مال و دولت کو متعین کرتا ہے، ہر خوشی اور غمی لکھتا ہے۔ آپ وظائف کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مانگو، اللہ دگنا چگنا دے گا۔ اس مہینے کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ خدا را کر کے میرا بس چلے تو میں سب کو بوضو مصلی پہ بٹھا دوں اور بولوں کہ یکم شعبان کا یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں چند چیزیں وظیفہ اور اعمال بتانے سے پہلے اس لیے بتاتا ہوں تاکہ میری مائیں بہنیں، میرے بزرگ اس وظیفے خاص کو چھوڑیں نہ، مس نہ کریں۔ میری بیٹیاں اور میرے بیٹے، آپ جس بھی عمر سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک منٹ کا یہ عمل ہے، 60 سیکنڈ کا عمل ہے۔ جو بھی آپ کی نیت ہے، جو بھی حاجت ہے، اگر آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا روزگار آ جائے، بہتر سے بہتر روزگار آ جائے، تو آپ یہ ایک منٹ کے عمل کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عزیز آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے جب دعا کریں گے نا، تو اللہ پاک اسباب پیدا فرمائیں گے، معجزات دیکھو گے آپ اپنی زندگی میں۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میری وہ تمام مائیں بہنیں جن کے گھر میں بیٹیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، من پسند رشتے سامنے نہیں آ رہے، بہت زیادہ مساجد میں بھی دعائیں کی ہیں، اعمال بھی کی ہیں، لیکن پھر بھی رشتے سامنے نہیں آ رہے، تو ماہ شعبان کا، یکم شعبان کا یہ خاص عمل آج کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی عزیز من پسند رشتے سامنے آئیں گے، اللہ پاک اسباب پیدا فرمائیں گے، ایسے ایسے لوگ سامنے آئیں گے، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا یہ کہاں سے آ گئے۔ ایک منٹ کے عمل سے انشاءاللہ تعالی عزیز زندگی بدل جائے گی۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہم مانگنے والے بنے، وہ حاکموں کا حاکم ہے، وہ مشکل کشا ہے۔ اللہ سے لو لگا کے دیکھیں، اعمال اور وظائف کے ذریعے اللہ سے مانگیں۔ میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کسی چیز کو مس نہ کریں۔ یکم شعبان کے یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، اس کو آپ کر کے دیکھیں۔ اور ماہ شعبان پورا برکت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک گھڑی، ہر ایک صبح و شام، ہر لحاظ سے ببرکت ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اگر قرض ہے تو اس کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہوں گے، کوئی خدا نخواستہ کوئی بیماری اس میں شفا نہیں مل رہی، تو اس عمل خاص سے انشاءاللہ تعالی عزیز آپ دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے شفا کے اسباب پیدا فرمائیں گے، اور ایسے مستقل آپ کو صحت اللہ پاک عطا فرمائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ یا اللہ اس ایک منٹ کے عمل سے اور ماہ شعبان کی اس عبادت اور اعمال سے اللہ نے شفا دے دی۔ صرف اور صرف ایمان و یقین کی بات ہے، کامل ایمان کی بات ہے۔ اللہ کی طرف آپ جھکیں، اللہ کے آگے جھکیں، اللہ سے مانگنے والے بنے۔ ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھیں، اللہ کے ہاں خدا کی قسم کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ تو دینے والا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میری بندیاں اور میرے بندے مجھ سے مانگیں۔ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ حاکموں کا حاکم ہے، وہ رازق ہے، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے۔ ہم محکوم ہیں، وہ ہر چیز کا مالک ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، آج میری تمام مائیں بہنیں اس چیز کو ضائع نہ کریں۔ تمام میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرے بزرگ، میرے بھائی، آج کے عمل کو خدا واسطہ کر کے، جو ایک منٹ کا یہ عمل ہے، اس کو کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی زندگی میں بہاریں لوٹ آئیں گی۔ آپ دیکھیں گے اللہ پاک آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ اب دینے والے بن جائیں گے، بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اگر یہ فقیر بھی یہ عمل کرے گا، اللہ پاک اس کو ارب پتی بنا دے گا۔ اربوں اور خربوں کی جو ہے وہ جو پیمانہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے کہ ہم اربوں اور کروڑوں کا پیمانہ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں پیسوں کی کوئی وقت نہیں ہے، مال و دولت کی کوئی وقت نہیں ہے، خزانوں کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ بے پناہ خزانوں کا مالک ہے۔ یہ ہم نے یہ تمام پیمانے اور تمام ہر قسم کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، منہ سے نکال کے دیکھیں۔ 100 کروڑ ہے، 200 کروڑ ہے، اگر آپ شرطیہ بیٹے کے لیے بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ کارآمد ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ نے اس وظیفے خاص کو کرنے سے پہلے اپنے نیت باندھ لینی ہے۔ جو بھی مسئلہ ہے، میں نے تمام مسائل آپ کے سامنے رکھیں۔ قرض کا مسئلہ ہے، اگر آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے اس کا مسئلہ ہے، بیماری ہے اس میں شفا نہیں مل رہی،
کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی بیٹیوں کے من پسند رشتے سامنے آئیں، بیٹوں کے من پسند رشتے سامنے آئیں، بہت کوششیں کر بیٹھے ہیں آپ، بہت سے سورسز لڑا بیٹھے ہیں، بہت سے ذرائع استعمال کر بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی اچھے اور من پسند رشتے سامنے نہیں آ رہی، عمر گزر رہی ہے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی، خاص طور پہ بیٹیوں کی عمر گزر جائے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی جو ہے وہ پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ من پسند رشتہ میری بیٹی کے لیے سامنے نہیں آ رہا، میری بہن کے لیے نہیں آ رہا۔ تو یہ وظیفہ خاص کریں، ماہ شعبان کے جو صبح و شام کے جو اذکار ہیں، جو وظائف ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کی زندگی میں خیر و برکت کے فیصلے کریں گے ماہ شعبان کی برکت سے۔ تو آج کا جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ انتہائی قیمتی عمل ہے، یہ انتہائی آزمودہ عمل ہے، یہ اتنا پیارا عمل ہے کہ آپ صرف 60 سیکنڈ میں اللہ سے جو حاجت ہے وہ مانگ لیں گے تو اللہ پاک آپ کے پورے سال کی ضروریات اور حاجات کو اپنی برگِ عالیہ میں قبول و منظور فرما دے گا۔ آج کا عمل خاص میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ نے کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ عبادت کریں، سب سے پہلے آپ درود پاک کا اہتمام کیا کریں۔ میں ہمیشہ اپنے تمام یوٹیوب ویڈیوز پہ جو ہے میں یہی آپ کو تاکید کرتا ہوں، اور ویسے بھی یہ سنت عمل ہے، اور ویسے بھی یہ ایک بڑا عظمت عمل ہے کہ کوئی بھی اگر آپ عمل کریں تو اس میں جو ہے وہ شروع آخر میں درود پاک کا اہتمام کیا کریں، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا شارٹ درود ہو۔ اور ماہ شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، آپ اس مہینے میں کثرت سے اذکار کے ساتھ ساتھ درود کا اہتمام کیا کریں، درود شریف کا۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو عمل خاص بتاؤں گا، سب سے پہلے آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی کا اہتمام کریں، میرے ساتھ مل کے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شارٹ درود پڑھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علی محمد، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ فضیلت اور برکت والا جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو ایک دفعہ جو ہے آپ نے درود پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ کا ایک نام ہے، بڑا مخصوص نام ہے، یہ پڑھنے سے ماہ شعبان میں جب یہ یکم شعبان کے عمل میں آپ وظیفے میں یہ عمل کریں گے، یہ نام پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک رزق مال و دولت کے 1000 دروازے کھول دے گا۔ اس نام کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، اتنا ببرکت اور اتنا جلیل القدر یہ اللہ پاک کا نام ہے۔ اور اس کو جب پڑھیں گے آپ ماہ شعبان کے پہلے جو یکم شعبان کا جو یہ پہلا عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے لیے اللہ پاک 1000 دروازے کھول دیں گے رزق مال و دولت کے، ماہ شعبان کی برکت سے۔ ویسے بھی عام دنوں میں بھی پڑھا جائے تو اس کی بڑی برکت اور اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے، لیکن یکم شعبان کے جو یہ عمل ہے، جو یہ وظیفہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ ہر ایک دن جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے ماہ شعبان کا۔ تو یکم شعبان کا جو عمل ہے، اس میں جب آپ اس اللہ کے اس خاص نام کو آپ ایک خاص مقدار کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں برکات کیسی آتی ہیں۔ اللہ پاک 1000 دروازے انشاءاللہ رزق و مال و دولت کے کھولے گا۔ پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، قرض کی ہے، نیک صالح اولاد کی ہے، روزگار کی ہے، جو بھی ہے، ذاتی گھر کی ہے، آپ اس کی نیت باندھ لیں۔ ایک دفعہ درود پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا باسطو، یا باسطو اللہ کا نام ہے، اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ یا باسطو 3 دفعہ ہو گیا، یا باسطو۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اتنا لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، عمل نہیں ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا صرف 60 سیکنڈ کا یہ عمل ہے۔ دوسرا حصہ بھی اس کا ہے، آپ نے وہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ سکپ کریں تو کوئی نہ کوئی ویڈیو کا امپورٹنٹ پارٹ مس ہو جائے تو پھر وظیفہ عمل نہیں کرے گا۔ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے۔ آپ نے یا باسطو کو 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب بھی پڑھتے جائیں، جب پڑھتے جائیں تو اپنی حاجت کو مد نظر رکھیں، اس کی نیت کریں، یا اللہ میرے اوپر قرضہ ہے تو اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو،
میں نے کم و بیش پڑھا، آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نیت اپنے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اولاد، نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں، نیا گھر، ذاتی گھر چاہتے ہیں، جو بھی مسئلہ ہے وہ ذہن میں رکھیں، نیت کو حاضر رکھیں، یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو، یہ پڑھ کے 11 ٹائمز۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل جو ہے، دوسرا جو وظیفہ ہے وہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے جو رزق، مال و دولت، نظر بد، بندش، دشمن کو زیر کرنے کے لیے، اللہ کے خزانوں میں سے لاتعداد خزانہ حاصل کرنے کے لیے یہ جو صورت ہے یہ اس کے لیے بڑی مفید ہے۔ سورہ کوثر، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے سورہ کوثر کو اس طرح پڑھنا ہے۔ پہلا عمل جو میں نے آپ کو بتایا، ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے پھر آپ نے 11 ٹائمز یا باسطو پڑھ کے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے 3 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ تعداد میں مسٹیک نہیں کرنی، ویڈیو کو وظیفے کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے 3 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے اپنی نیت، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں، اولاد کے لیے بڑی کرامت ہے۔ اگر آپ اولاد اگر آپ کو چاہیے، نیک اور صالح اولاد چاہیے، شرطیہ بیٹا چاہیے، تو آپ اس سورت کو پڑھتے ہوئے وہ نیت حاضر کریں، اس حاجت کی نیت کریں، یا اللہ مجھے نیک اور صالح لمبی عمر والا، برکت والا، صحت والا بیٹا عطا فرما۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ نے 3 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ کے اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر کا جو عمل کرنا ہے اس کو سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ اسم اعظم ہے۔ اس اسم اعظم کی بدولت اللہ پاک آپ پہ بے پناہ دولت نچھاور کرے گا۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو سنے گا۔ اس کو آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ نے 11 ٹائمز آپ نے یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد آخر میں آپ نے اسی طرح جس طرح شروع میں آپ نے درود پاک کا اہتمام کیا تھا، شارٹ درود پڑھیں یا درود ابراہیمی نماز والا، تو یہ ہے وہ پڑھ کے 1 دفعہ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، یا اللہ ماہ شعبان کی برکت سے، یا اللہ یکم شعبان کے اس خاص عمل اور اس کی فضیلت کی، اس کی برکت سے، یا اللہ میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو، یا اللہ جو کچھ میں نے مانگا اس کو میرا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا یا اللہ اس کو بھی تو عطا فرما، یا اللہ میرے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ میرے دشمنوں کو پست فرما، یا اللہ مجھ پہ اگر کوئی جادو ہے، کوئی ٹونا ہے، یا اللہ کوئی بندش ہے تو اس خاص عمل کی بدولت یا رب العالمین اس کو تو ختم فرما مستقل بنیادوں پہ، یا اللہ میں بیمار ہوں، میرے گھر میں فلانا بیمار ہے، یا اللہ اس کو تو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، یا اللہ میرے رزق کے اندر برکت نہیں ہے، میرے رزق کے اندر تو برکت عطا فرما، یا اللہ میری اولاد کو تو نیک اور صالح بنا، یا اللہ میری اولاد نہیں ہے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، یا اللہ تو دینے والی
ذات ہے، تیرے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ تو مجھے نیک اور صالح لمبی عمر والا یا اللہ بیٹا عطا فرما، بیٹی کی اگر حاجت ہو تو بیٹی کی آپ کی دعا کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یا اللہ میرے رزق کے اندر برکت نہیں ہے، یا اللہ تو رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے اس عمل خاص کو کرنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا اللہ میری تمام حاجات کو، یا اللہ میری تمام ضروریات کو، یا اللہ ماہ شعبان کی برکت سے یا اللہ قبول و منظور فرما۔ آمین آمین ثم آمین۔